بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کو گالی نکالتے ہیں، حالانکہ کسی کو وفات یافتہ کہنا گالی نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو اور کون ہے جو زندہ رہے؟ انہوں نے خود مر کر دکھایا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں، اور پھر معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ انبیاء میں دیکھا۔ اصل میں گالی تو یہ لوگ نکالتے ہیں جو افضل الرسل سید المعصومین کو معاذ اللہ شیطانی مس سے آلودہ سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو پاک سمجھتے ہیں۔ کتنے اندھیر کی بات ہے کہ یہ لوگ باوجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے اور انہی کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر پھر انہی سے نافرمان ہو کر انہی پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ آخری زمانہ ہے، اگر عیسائی ہدایت پا جائیں تو پا جائیں، مگر یہ لوگ اپنے عقیدے سے باز نہیں آئیں گے بلکہ اسی کی تائید پر زور دیں گے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا گیا اور ترقا فی السماء یعنی آسمان پر چڑھ جاؤ کہا گیا تھا، تو خدا تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94، یعنی خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے وعدے کا تخلف کرے، میں تو کہ بشر رسول ہوں، بشر رسول آسمان پر نہیں جایا کرتے۔ اب یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر چڑھاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اسے بشر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ بشر کے لیے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اصل میں یہ لوگ اسلام کے ساتھ دشمن ہیں۔ جس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں وہ بے ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ تو ایک مومن کا بھی پاس کرتا ہے، جیسے فرمایا واللہ ولی المومنین، آل عمران آیت 69، واللہ ولی المتقین الجاسیہ آیت 20۔ افسوس ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزام لگائے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک چاروں طرف دوڑو، کسی سچے مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ تو مس شیطان سے پاک ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پاک نہیں۔ اس بات کا ہمیں کوئی جواب دے، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی تھیں کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں، اس کے بعد ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو ہمیں بتلاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر چڑھنے سے کیوں انکار کر دیا تھا اور کیوں کہہ دیا تھا کہ بشر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اور پھر ان لوگوں کے پاس اگر کسی بشر کے آسمان پر جانے کی نظیر موجود تھی تو وہ پیش کر دیتے، کیوں وہ اس بات کے سنتے ہی خاموش ہو گئے؟ ہمیں بتلاؤ کہ جب انہوں نے آسمان پر چڑھتے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا تو کیوں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر چڑھ کر دکھا دیا؟ یہ کیوں کہہ دیا کہ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ، بنی اسرائیل آیت 94۔ سبحان کا لفظ اس واسطے بولا گیا ہے کہ سبحان کے معنی ہے ہر عیب سے مبرہ، لیکن وعدے کو توڑنا تو سخت عیب ہے۔ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، سورہ مرسلات آیت 26 و 27، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے سمیٹنے کے لیے کافی بنایا ہے، اور اس میں ایک کشش ہے جس کی وجہ سے زمین والے کسی اور جگہ زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے۔ اب اگر بشر آسمان پر گیا ہوا مان لیا جاوے تو نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ غرض اسی کے تائید کے واسطے سبحان کا لفظ بولا گیا ہے کہ اللہ بے عیب ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا، اور میں تو ایک بشر ہوں، بشر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اور پھر دیکھو کہ فلما توفیتنی میں حضرت عیسیٰ کا صاف طور پر اقرار موجود ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھے خبر نہیں۔ اب ان لوگوں کی یہ عجیب قسم کی مولویت ہے کہ حضرت عیسیٰ تو قیامت کے دن اقرار کریں گے کہ میں دوبارہ زمین پر نہیں گیا، اور عیسائیوں کے بگڑنے کا جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ کانوں پر ہاتھ دھریں گے اور اپنی بے خبری بتلائیں گے۔
لیکن یہ ہیں کہ ان کو دوبارہ اتار رہے ہیں۔ اب انصاف سے بتلاؤ کہ کیا یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ سوچو تو صحیح کہ وہ تو بیچارے بار بار خدا تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں کہ عیسائیوں نے مجھے پوجا ہے یا کسی اور کو، اور اپنے خدا یا خدا کا بیٹا بنائے جانے سے لا علمی ظاہر کریں گے، اور سب مشرکوں کو قتل کر کے مسلمان کر دیں گے، لا علمی ظاہر کریں گے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا میں نازل ہوں گے، کثر سلیب کریں گے، لڑائیاں کریں گے، اور سب مشرکوں کو قتل کر کے مسلمان کر دیں گے، جس سے ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، اور باوجود عیسائیوں کے اعتقاد سے خبر رکھنے کے لا علمی ظاہر کریں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کے لیے چند نشان ہوا کرتے ہیں جن سے اس کی سچائی پرکھی جاتی ہے۔ اول یہ کہ وہ پاک اور صاف تعلیم لے کر آتا ہے۔ جب اس کی تعلیم گندی ہوگی تو اس کو قبول کون کرے گا؟ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی پاک ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، اور کسی قسم کے شرک کی گنجائش نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی دنیا میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیسرے یہ کہ گزشتہ انبیاء کی جو پیش گوئیاں اس کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس پر صادق آتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس زمانے کی حالت خود ظاہر کرتی ہے کہ کوئی معمول من اللہ ہوئے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سچے مدعی کا صدق اور اخلاص، استقلال اور تقوی نہایت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس میں کشش ہوتی ہے جس سے وہ اوروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تمام قرآن مجید میں یہی موٹی باتیں ہیں جن سے کسی معمور کی سچائی کا پتہ لگتا ہے۔ اب جس کو ایمان کی ضرورت ہے وہ یہی 5 علامتیں پیش کر کے ہمارا امتحان کر لے۔ اور پھر دیکھو کہ یہ لوگ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ بقول ان کے 14ویں صدی کے سر پر کوئی مجدد نہ آیا، حالانکہ چوتھائی حصہ صدی کا گزر بھی گیا ہے اور ہزارہ لوگ دین اسلام سے مرتد بھی ہو چکے ہیں۔ ہر ایک خاندان اور ہر ایک قوم کے لوگ عیسائی بن چکے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر ایک مسلمان بھی مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، لیکن اب تو ہر ایک قوم، سادات، مغل، قریش، پٹھان اور ہر طبقے کے لوگ عیسائی مذہب میں موجود ہیں، اور مخلوق پرستی کا وہ طوفان ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ایسا سننے میں نہیں آیا۔ تو اب بتلاؤ کہ جن صدیوں میں ایسا طوفان نہ تھا ان میں تو مجدد آتے رہے، لیکن جس صدی میں اسلام کو نیست و نابود کرنے کے ہزار سامان پیدا ہو گئے اور لاکھوں انسان مرتد ہو گئے، اور بے دینی اور فسق و فجور حد سے زیادہ بڑھ گیا، اور صدی میں سے 25 برس گزر بھی گئے اس میں کوئی مجدد نہ آیا، اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس صدی کا مجدد میں ہوں تو اسے دجال سمجھا جاتا ہے اور کذاب اور مفتری خیال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے انجام کو دیکھتے۔ ہم نے 187 نشانات کتاب حقیقت الوحی میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ درج کیے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ کسی جھوٹے میں وہ نشانات ثابت کریں۔ تعلیم کی نسبت سن لو کہ ہم ان ناپاکیوں کو دور کرتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مس شیطان سے پاک نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ افضل الرسل، سید المعصومین، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں، اور مس شیطان سے سب سے بڑھ کر پاک ہیں، اور تمام کمالات نبوت انہی کی ذات پاک پر ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ کوئی بشر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں صاف طور پر سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولہ لکھا ہے، بنی اسرائیل 94۔ اور پھر اسی قرآن مجید میں فلما توفیتنی بھی درج ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے ہوتے، کسر صلیب کی ہوتی، کافروں کو قتل کیا ہوتا، تو کیا ان کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی خبر نہیں؟ باوجود دوبارہ آ کر انہوں نے کافروں اور مشرکوں کو مسلمان کیا، اپنے ذاتی مشاہدے سے تمام حالات معلوم کر لیے، مگر خدا تعالیٰ کے روبرو کہیں گے کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی خبر نہیں؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کے عرش کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور خدا تعالیٰ خاموش رہے گا؟ کیا خدا تعالیٰ اتنا بھی نہ کہے گا کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم تو دوبارہ دنیا میں گئے تھے، عیسائیوں کو تم نے مسلمان کیا تھا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اس کی خبر نہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادنا عدالتوں میں بھی انسان حلف دروغی کے باعث پکڑا جاتا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ کی درگاہ میں
جھوٹ کی پرسش نہیں ہوگی۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات اور صفات کو بٹا لگایا، قرآن مجید کی توہین کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تمام راست بازوں کی توہین کی۔ اب ایسے مذہب کا کون قبول کرے؟ ایسی باتیں تو وہی بولے گا جس کو خدا تعالیٰ کا خوف نہ ہو۔ دوسرا شخص ایسی باتوں کو کم مان سکتا ہے؟ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اول تو ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ صرف نبی اور رسول کا نہیں ہے، اور نہ ہم کسی شریعت لانے کے مدعی ہیں، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک پہلو سے امتی ہوں اور ایک پہلو سے نبی، اور وہ نبوت براہ راست نہیں بلکہ امتی ہونے کی کامل برکات نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض تامہ نے مجھے یہ درجہ بخشا ہے، درجہ نبوت بخشا ہے۔ اور در حقیقت وہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو میرے آئینہ صافیہ میں جلوہ نما ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ میرے پاس بھی اپنی قسم کی نبوت کے وہی دلائل ہیں جو سب انبیاء کے پاس ہوتے چلے آئے ہیں۔ بعض انبیاء کے پاس تو صرف ایک دلیل تھی، کہاں لکھا ہے کہ ان کے پاس 50 یا 60 نشان تھے؟ بلکہ اکثر انبیاء کے لیے 9 یا اس سے بھی کم نشان ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے تو نہایت اختصار کے ساتھ لکھتے ہوئے 187 نشان حقیقت الوحی میں لکھ دیے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ابھی بڑے بڑے نشانوں کا وعدہ کرتا ہے۔ کم از کم یہ لوگ کچھ مدت کے لیے کف لسان اختیار کرتے اور ہمارے انجام کو دیکھتے، مگر افسوس کہ بغیر کسی یقینی علم اور پختہ دلیل کے ہماری تکفیر اور تکذیب پر آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تخف ما لیس لک بہ علم، سورہ بنی اسرائیل آیت 27۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کے مرنے پر ان لوگوں کو طیش آتا ہے تو یہ سچی بات ہے کہ وہ مر گئے ہیں، اور سب انبیاء مرتے ہی آئے ہیں۔ آخر یہ لوگ بھی تو مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ آ کر مریں گے، پھر تکفیر کے کیا مانے؟ باقی رہا کہ عیسائیوں کے جواب دیتے وقت بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل صاف ہے۔ جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کیے جاتے ہیں، تو صرف متنبع کرنے کی خاطر انہی کی مسلمہ کتابوں سے الزامی جواب دیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسے نکالیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو۔ آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سن کر چپ رہیں، اور اس قسم کے جواب تو خود قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، جیسے لکھا ہے الکم الذکر ولہ الانثی فاستقم لربک البنات ولہم البنون۔ وہ لوگ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں؟ غرض الزامی رنگ کے جواب دینا تو طریق مناظرہ ہے، ورنہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا رسول اور ایک مقبول اور برگزیدہ انسان سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کا دل صاف نہیں ان کا فیصلہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔